آج ہم بات کریں گے ترکی میں یوزڈ لیپ ٹاپ کا کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے، لیپ ٹاپ ریپیئرنگ شاپ کیسے بنائی جا سکتی ہے، اس کے لیے کم سے کم انویسٹمنٹ کتنی چاہیے، اگر آپ اپنے ساتھ ایک ورکر رکھتے ہیں تو اس کی سیلری کتنی ہوگی، دکان کا کرایہ کتنا ہوگا، کون سے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں تو آپ ترکی میں ریپیئرنگ شاپ اور یوزڈ لیپ ٹاپ کی شاپ بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ بعد میں آپ اپنے والدین، بچوں اور فیملی کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں لیپ ٹاپ ریپیئرنگ شاپ یا یوزڈ لیپ ٹاپ کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ڈیفینیٹلی آپ سروس دینا چاہ رہے ہیں اور جی سر۔ ریپیئرنگ سروسز، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی سکلڈ لوگ ہیں ٹرکی کے اندر جب وہ آتے ہیں تو ان کے لیے کام کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ آپ اگر لیپ ٹاپ ریپیئرنگ جانتے ہیں، موبائل ریپیئرنگ جانتے ہیں، واشنگ مشین ریپیئرنگ جانتے ہیں، فریج ریپیئرنگ جانتے ہیں، الیکٹریشین کا کام جانتے ہیں، پلمبر کا کام جانتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ سکوپ ہے، اور آپ مینٹننس اینڈ ریپیئرنگ سروس سینٹر بنا کر، آپ کمپنی بنا کر یہ سروسز دے سکتے ہیں اور بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ یعنی منتھلی اگر آپ کہیں 1 لاکھ یا 2 لاکھ بھی آپ آسانی سے کما سکتے ہیں، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو 10 لاکھ ماہانہ تک لے جائیں اگر آپ ورکر کی کوانٹٹی بڑھا دیں، اور سروسز آپ اس کا جو کہہ لیں اسکوپ، یعنی پورے شہر میں سروسز دینا شروع کر دیں، جی سر۔ کیونکہ استنبول ایک بہت بڑا شہر ہے، اور آپ کچھ ایریا میں کو اگر کور کرتے ہیں اور پورے شہر کو کور کرتے ہیں تو دیٹ از اے ریئلی ویری بگ اپرچونٹی۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں موبائل کمپیوٹر ریپیئرنگ یا موبائل ریپیئرنگ کے حوالے سے، تو کمپیوٹر ریپیئرنگ کا بہت زیادہ سکوپ ہے، کیونکہ جو لیپ ٹاپس ہیں آپ کو پتہ ہے یہ پوری دنیا میں ہر جگہ یوز ہوتے ہیں، اور ٹرکی میں جو ہے زیادہ تر بزنس مین جو ہیں وہ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں۔ آفیسز کے اندر تو ڈیسک ٹاپ یوز ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر ہر بندے کی ضرورت ہے لیپ ٹاپ۔ تو اگر آپ لیپ ٹاپ ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں اور آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ کا بہت بڑا سکوپ ہے ٹرکی کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یوزڈ لیپ ٹاپ دبئی سے یا کینیڈا، امریکہ سے منگوا کر آپ وہ بھی ساتھ سیل کر سکتے ہیں۔ ان کی سیل دکان پہ بھی ہو سکتی ہے، اور آن لائن جو ہے سائٹ کے اوپر وہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی سائٹس ہیں جو فری میں آپ ایڈ لگا سکتے ہیں، پکچر لگائیں، پرائس لگائیں اور فری میں اپنا موبائل نمبر دیں، لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کی شاپ پر آ کر آپ سے لے کے چلے جائیں گے، آپ کو ڈلیوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا بزنس ہے جو بہت یوزفل ہے، اس میں سروس پلس سیل ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایسا کوئی بھی بزنس جس میں آپ سروس دے رہے ہوتے ہیں، آپ بہت اچھی کمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بزنس کر کیسے سکتے ہیں؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ٹرکی آتے ہی اپنی کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں، اس میں 1 لاکھ ٹرکش لیرے والی کمپنی رجسٹرڈ کروائی آپ نے، اور آپ نے اس میں 5 ورکر رکھے، ایک اور شاپ لی اور اس پہ آپ نے رینٹ ایگریمنٹ کیا، اور اس کا تقریباً پورا سیٹ اپ بنانے کا، شاپ لینے کا، 5 ورکر رکھنے کا، اکاؤنٹنٹ رکھنے کا، لائر سے سروسز لینے کا، اور 1 لاکھ ٹرکش لیرہ جو تقریباً $16,000 بنتا ہے، اس کے کیپٹل کی کمپنی بنانے کا، یہ پورا سیٹ اپ بنانے کا $9,000 سے 10,000 خرچہ ہے۔ ایک تو یہ راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ لیتے ہیں جو $250-300 میں مل جاتی ہے، اور آپ 25,000 ٹرکش لیرے والی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بناتے ہیں۔ کیپٹل آپ کو $1,600 بنتا ہے، یہ 25,000 ٹرکش لیرہ، تو $400-500 آپ، یعنی 25% آپ بینک میں پے کرتے ہیں، یعنی بینک میں ڈپازٹ کرواتے ہیں اکاؤنٹ میں، اپنے ہی اکاؤنٹ میں، جو بعد میں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹنٹ سروس لیتے ہیں، لائر سروس لیتے ہیں، 3 سے 4 دنوں میں کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں، ایک لوکل ورکر ہائر کرتے ہیں جس کو آپ شو کرتے ہیں کہ یہ میرا کمپنی مینیجر ہے، اس کو ساتھ ہیلپر رکھیں، 300-350 سیلری اس کو دیں۔ دکان آپ کسی سیل سینٹر یا کسی اچھے شاپنگ سینٹر میں لے سکتے ہیں، کسی ایریا میں بھی لے سکتے ہیں جہاں پر آپ کو سوٹیبل شاپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کا آنا جانا ہے۔ میٹرو اسٹیشن کے پاس ہو سکتی ہے، شاپنگ پلازا میں ہو سکتی ہے، سٹی سینٹر میں ہو سکتی ہے۔ $500 سے $800 تک آپ کو بہترین شاپ مل جاتی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ شاپ سائز کے حساب سے، میرے کام کے حساب سے مناسب ہے۔
تو وہ اگر شاپنگ سینٹر میں لیں تو 300-350 میں مل جاتی ہے، لیکن جہاں پر ٹورسٹ ایریا ہے یا جہاں پر جو بہت زیادہ سٹی سینٹر ہے، میٹرو کے پاس ہے، وہاں تھوڑی مہنگی ہوگی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے کنسیڈر کر لی، تو اس میں سارا آپ نے ٹورسٹک ریزیڈنس لی، کمپنی رجسٹرڈ کروائی، آپ نے ایک ورکر رکھا، شاپ لی، سارا جو سیٹ اپ آپ کا یہ 4-5 چیزوں کا $2000 میں، $2200 میں آپ کا یہ سارا سیٹ اپ بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ٹولز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں، اگر آپ پاکستان سے لے کر آئیں تو ٹھیک ہے، نہیں لے کے آئیں تو آپ نے ریپیرنگ کے لیے ٹولز لینے ہیں، اپنا سیٹ اپ آپ نے تیار کرنا ہے جس پہ آپ نے ریپیرنگ لیب جس کو کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ نے جو ہے انٹرنل اس کی سیٹنگ کرنی ہے، جو یوزڈ لیپ ٹاپ آپ نے خریدنے ہیں، ڈالنے ہیں، کوئی 20-25 اور اس طرح کا آپ نے پورا سیٹ اپ بنانا ہے، تو اس کی کوئی 2000 $3000 یا $4000 اس کا خرچہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ $5,000 سے $7,000 میں آپ نے ایک شاپ تیار کر لی جو ریپیرنگ سروسز بھی دے رہا ہے اور ساتھ میں یوزڈ لیپ ٹاپ کی سیل اور پرچیز بھی کر رہا ہے، تو ایک ورکر بھی آپ نے رکھ لیا۔ تو اس طرح سے آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آن لائن مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، بہت سی سائٹس ہیں جیسے میں نے بتایا، فری ایڈز اس پہ آپ لگاتے ہیں، اور اپنے ایریا میں بھی جو آپ اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، فیس بک پہ کرتے ہیں اور انسٹاگرام پہ بھی آپ یہ کریں۔ یہ جو سیٹ اپ ہے اس طرح سے چل جائے گا، لیکن 5-6 مہینے میں آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کام بہت منافع میں جا رہا ہے، بہت اچھا جا رہا ہے، تو اب بعد میں اپنی ٹورسٹک ریزیڈنس کو کنورٹ کر لیں بزنس ریزیڈنس میں۔ کمپنی کو 25,000 ٹرکش لیرے کیپٹل سے آپ 1,00,000 ٹرکش لیرہ میں کنورٹ کریں، جو $16,000 بنتا ہے۔ اس کا پیڈ اپ آپ نے $4-5,000 پے کرنا ہے بینک میں اپنے ہی کمپنی کے اکاؤنٹ میں، وہ بعد میں آپ یوز کر سکتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ 75% ودن 2 ایئرز آپ نے وہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ 2 ورکر آپ پرماننٹ رکھیں، 3 ٹیمپریری رکھیں، ریکوائرمنٹ پوری کریں، کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ایک اور پارٹنر ملا لیں، 2 یا 3 پارٹنر جو ہے مل کے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر لیں، $9-10,000 پورے سیٹ اپ میں وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی، اور اس میں 3 بندوں کو بزنس ویزا مل جائے گا، آپ کو بھی اور آپ کے پارٹنرز کو بھی۔ تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی فیملی کو بھی سپانسر کر کے منگوا سکتے ہیں، اپنی بیوی اور بچوں کو، اور پھر آپ 5 سال رہنے کے بعد آپ کو 5 سال کے بعد بزنس ریزیڈنس کے اوپر آپ کو 5 سال کے بعد پاسپورٹ مل جاتا ہے، جس میں 125 ممالک ویزا فری ہیں، اور آپ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں ایک اچھے ملک میں، خوبصورت ملک میں اور مسلم کنٹری میں۔ جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ریپیرنگ کی سروسز دیتا ہے تو بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ میں سٹارٹنگ پہ خود ہی کروں گا، بعد میں ورکر رکھوں گا، تو سٹارٹنگ پہ ورکر رکھنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، آپ ٹورسٹ ویزا پر کمپنی بنا کر آپ نے ورک پرمٹ نہیں لیا، جی سر۔ کیونکہ یہ جو آپ کمپنی بنا رہے ہیں یہ کمپنی آتھورائز نہیں ہے ورک پرمٹ دینے کی۔ اس میں نے کہا کہ آپ نے جو 25,000 ٹرکش لیرے والی اگر کمپنی بنائیں گے تو وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتی، تو اس لیے آپ لوکل ایک ورکر رکھیں گے جی سر۔ جس کو آپ کمپنی مینیجر شو کریں گے، اور جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے، کہیں پر چیکنگ ہوتی ہے یا کوئی بھی ادارہ آ کر آپ سے پوچھتا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بزنس اونر ہوں، جی سر۔ یہ میرا کمپنی مینیجر ہے جو ٹرکش نیشنل ہے، اور یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، میری کمپنی لیگل ہے، ٹھیک ہو گیا سر۔ لیگل کمپنی ہے، اور یہ آپ کا مینیجر جو ہے اس کمپنی کو رن کر رہا ہے، اس بزنس کو رن کر رہا ہے، ٹھیک آپ ہو گیا صرف سر۔ اس کو آبزرو کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس ٹورسٹک ریزیڈنس ہے، کیونکہ آپ کے پاس ورک پرمٹ نہیں ہے، بزنس ریزیڈنس نہیں ہے، تو اس لیے اگر آپ ورکر نہیں رکھو گے، جی سر۔ خود اس کو مینیج کرو گے، تو انلیگل ہے وہ۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ جی جی، تو اس لیے پرابلم ہے، کم سے کم ایک ورکر آپ کو رکھنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر۔ میں آپ سے اور جاننا چاہوں گا۔ جی سر۔ معذرت کو دوسرے اس میں پرابلم یہ ہے کہ لینگویج بیریئر، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ جو آپ کے کلائنٹ ہیں آپ سے کیا چاہ رہے ہیں، وہ ٹرکش زبان بولتے ہیں، آپ اردو یا انگلش بولتے ہو، تو ٹرکش ورکر ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وہ جو ورکر ہے وہ ہینڈل کر لے گا بزنس کو۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر آپ کا۔ ویلکم۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ جو دکان لیں گے، دکان کو کوئی ایڈوانس وغیرہ بھی ہوتا ہے ترکی میں؟ جی ڈیفینیٹلی، تقریباً 6 ماہ سے 1 سال کا کرایہ جو ہے وہ ایڈوانس ہوتا ہے، وہ آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، 3 ماہ پر بھی لا سکتے ہیں، 6 ماہ پر بھی، وہ آنر کے ساتھ آپ راضی ہو سکتے ہیں۔ بالکل بہت سے ٹھیک ہے۔ لوگ جو ہیں 3-4 مہینوں کا کرایہ دے کر باقی جو منا لیتے ہیں،
مان جاتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس بزنس کے اوپر ٹیکس کی ریشو کیا ہے؟ جی، بزنس یہ سروسز کا بزنس ہے اور سیلز کا، اس میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 18% کے اراؤنڈ جو ہے ٹیکس دینا ہوتا ہے، اور وہ سارا ٹیکس دے کر بھی اس میں بہت سی چیزیں وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پر ہوتا ہے اس طرح سے جی کہ سر۔ سیلز اگر 2000 کی ہو رہی ہیں تو شو کریں گے 500 کی ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ ٹیکس دیتے جائیں گے۔ 100% ہر چیز کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا، تو وہ پھر اس طرح سے وہ اکاؤنٹنٹ مینیج کر لیتا ہے۔ اگر آپ کی 1 لاکھ کی سیل ہوئی ہے تو شو کرے گا 40,000 کی ہوئی ہے اور 40,000 پر آپ ٹیکس دے رہے ہیں، تو وہ پھر ساری چیزیں مینیجیبل ہوتی ہیں۔ بزنس جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہاں پر یہ تھوڑے بہت معاملات کرنا ہوتے ہیں، اور کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے سر۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو تو زبان آتی نہیں ہے، تو ریپیئرنگ سروسز میں زبان کا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر وہ ورکر رکھتے ہیں تو ورکر کیسے ان کو سمجھائے گا کہ اس لیپ ٹاپ میں یہ مسئلہ ہے؟ تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے بھائیوں کو جلد سے جلد زبان کیسے سیکھنا چاہیے اور کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، آپ جب جاتے ہیں ترکی میں تو ٹرکش لینگویج آنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جی سر۔ آپ کسی بھی اکیڈمی میں، ٹریننگ سینٹر میں داخلہ لے لیں اور روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹہ آپ جائیں اور جی جا سر، کے آپ وہاں پر جو ہے نا یہ زبان سیکھیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ شروع میں یہ ہے کہ پرابلمز آئیں گی، آپ کو 3-4 مہینوں میں زبان سیکھ جائیں گے، جی سر۔ لیکن اب آپ کو یہ ہے کہ بہت سی ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ایپس بھی آ گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے آپ کو سر۔ پتہ ہے کہ موبائل میں آپ ایسی ایپ کر سکتے ہیں، وہ جو بندہ بول رہا ہے تو وہ اس کو بولے گا اور یہ آپ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے دے دے گا۔ جی سر۔ تو دوسری بات یہ کہ جو کاریگر ہوتا ہے، جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، جو پروفیشنل ہوتا ہے، اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جب لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا پرابلم ہے۔ بالکل سر، ٹھیک ہے، تو بالکل۔ اس نے لانا ہے، اس نے کہنا یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹرکش بندہ جو آپ رکھیں گے وہ بھی آپ کی ہیلپ کرے گا، اور ساتھ ساتھ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، وہ وائس میں بولے گا، آپ ٹرانسلیٹ کر کے۔ پرابلمز آئیں گے شروع میں، جی لیکن سر، یہ پرابلمز کو ہی تو فیس کرنا ہے آپ نے۔ بالکل کوئی بھی ایسا مطلب اتنا آسان تو نہیں ہے کہ اب بہت سے لوگ یہ سمجھ لیں کہ بس وہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ جی سر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی پریورٹی تو آپ کا اپنا ملک ہوتا ہے، آپ اپنے ملک میں کوشش کریں اور وہاں پر کامیاب ہوں۔ لیکن دیکھیں، آپ کے اپنے ملک میں آپ کو کوئی لیگل ایشو نہیں ہے، آپ کو کوئی ویزے کا ایشو نہیں ہے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، لینگویج کا ایشو نہیں ہے، یہ سارے پرابلمز نہیں ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے ملک آتے ہیں تو آپ کو ویزے کا ایشو ہے، لیگل ورک پرمٹ کا ایشو ہے، کمپنی رجسٹرڈ کروانی ہے، آپ کے دوست نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، زبان نہیں آتی، کلچر نہیں سمجھ آتا، بہت سی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزوں سے فائٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے دل بہت بڑا کر کے آپ کو آنا پڑے گا، آسان کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم صرف آپ کو راستہ بتا رہے ہیں، راستہ بہت مشکل ہے، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ شاید آپ کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے۔ لیکن اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی آسان ہے جتنا ہم بتا رہے ہیں، تو اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کو ہمت اور حوصلے سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر پرابلمز کا انسان کو پہلے سے پتہ ہو تو وہ اس کو مینج کرنے کے لیے پلاننگ کر سکتا ہے، لیکن اگر پہلے سے نہ پتہ ہو تو وہ کم علمی میں یا لا علمی میں مارا جاتا ہے۔ معذرت خواہ، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سارے پرابلمز کو سمجھ کر جی سر، سالو کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ سر جیسا کہ ہم نے بات کی ورکر کے حوالے سے، تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ترکش لوگوں کو انگلش کم آتی ہے، تو اگر کوئی ورکر ہی ایسا مل جائے جس کو تھوڑی سی انگلش آتی ہو، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ جب ورکر ہائر کریں گے تو جس کو انگلش آتی ہے وہ سیلری زیادہ لے گا۔ جی سر۔ تو مل تو جاتے ہیں ورکر آپ کو، لیکن وہ فلی اس طرح سے نہیں ملیں گے، کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہو لیکن اس کو انگلش اتنی نہ آتی ہو۔ بالکل تو ٹھیک ہے شروع میں سر۔ پرابلمز آتے ہیں، لیکن دے کین بی مینیجڈ، وہ ہو سکتا ہے مینیج۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک کمپنی رجسٹر کروا کے اگر کوئی 2 پارٹنر آتے ہیں پاکستان سے، تو ایک کمپنی رجسٹر کروا کے یہ بزنس کر سکتے ہیں؟ جی، اگر 2 آتے ہیں لوگ تو وہ ایک کمپنی رجسٹر کروا کر 2 یا 3 لوگ کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ ٹھیک ہے، بلکہ وہ جو اس کا سیٹ اپ کی کاسٹ ہے وہ 2-3 لوگوں پہ ڈیوائڈ ہو جائے گی اور ان کا کیپٹل بچ جائے گا، اور بعد میں بزنس چلانے میں ان کو آسانی ہوگی۔ بالکل ٹھیک تو ہے یہ سر۔ اچھی بات ہے کہ مل کے کام کریں،
یہ بہت بری بات ہے کہ اکیلا بندہ کام کرے، ٹھیک ہو کیونکہ گیا سر۔ اکیلا کرے گا تو وہ سارا برڈن اس اکیلے پہ ہوگا، اور پرابلمز آپ دیکھیں کہ اگر 100 kg یعنی 100 کلو گرام وزن اٹھانا ہو تو اکیلے بندے کو کہو تو اس کی کمر ٹوٹ سکتی ہے، ایسا ہی ہے سر۔ لیکن 3 بندوں نے مل کے اٹھانا ہو تو ان کو اتنا پرابلم نہیں ہوگا۔ بالکل سر، تو اس ایسا لیے ہی، ہمیشہ بزنس جو ہے یہ نام ہے ٹیم ورک کا۔ بالکل سر۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ جب یہاں سے لوگ گئے تو وہ ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول، انگریزوں کا وہ جو اصول ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، انہوں نے ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ آپ اکیلے بزنس کرو، آپ اکیلے ایک اینٹ کی مسجد بناؤ، اگر آپ 2 یا 3 لوگ مل کے کرو گے تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی بھی انگریز آپ مجھے بتا دو، کوئی بھی امریکہ میں، یو کے میں کوئی بھی کمپنی ایسی ہے جس میں وہ ٹیم ورک میں کام نہیں کر رہے، جس میں ملٹیپل ڈائریکٹرز نہیں ہیں، جس میں 8 10 5 لوگ مل کے کام نہیں کر رہے؟ حتیٰ کہ وہ جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے شیئر جو ہیں اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہو کر وہ آدھی دنیا کو اپنا پارٹنر بنا لیتے ہیں۔ بالکل سر، ایسا ہی، آپ فیس بک کے شیئر خریدتے ہیں، آپ گوگل کے شیئر خریدتے ہیں، آپ کوکا کولا کے شیئر خریدتے ہیں تو آپ ان کے پارٹنر بن جاتے ہیں۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، پہلے تو وہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں اور پھر پوری دنیا کو اپنا پارٹنر بناتے ہیں۔ جی سر۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہی سب کما لوں، سب اکیلا کمانے کے چکر میں ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی لوز کر جاتے ہیں۔ صحیح ہو گیا سر، ایسا ہی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ٹیم ورک میں کام کرنا سیکھیں۔ جی سر۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے پارٹنرز کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر ان کی کوئی بات یا کریٹیسزم کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کا مطلب یہ کہ کمی آپ میں ہے۔ جی سر۔ آپ کو سمندر بننا چاہیے، آپ میں کوئی اینٹ پھینک دے، پتھر پھینک دے، پہاڑ پھینک دے، جہاز پھینک دے، لکڑی پھینک دے، آپ وہ سب جذب کر لو۔ تو بالکل ٹھیک ہے جب سر۔ تک آپ سمندر نہیں بنو گے تب تک کامیاب نہیں ہوگے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح سے ہر چیز کو میئر کرنے کا ایک یونٹ ہے، جیسے آپ مطلب پیمائش کرتے ہیں وزن کی کلو گرام میں، بالکل سر۔ لینتھ کی میٹرز میں، سینٹی میٹرز میں اور انچز میں کرتے ہیں، اسی طرح سے کامیابی کی جو پیمائش ہے وہ برداشت سے کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو اگر گیا آپ میں سر۔ برداشت زیادہ ہے تو آپ زیادہ کامیاب ہوں گے، اور اگر آپ میں برداشت کم ہے، صبر اور برداشت کم ہے، تو آپ کم کامیاب ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے تو سر۔ بہت سے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اندر ٹریننگ ڈیولپ کریں اور اپنے اندر آج سے برداشت پیدا کرنا شروع کریں، غصے کو برداشت کرنا سیکھیں، لوگوں کی تنقید کو برداشت کرنا سیکھیں، نیگیٹو باتوں کو برداشت کرنا سیکھیں، اور اس پہ ریاکشن جو ہے وہ کم سے کم دیں۔ جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ اگلے کی بات بڑے تحمل سے سنتے ہیں اور اس کے بعد بہت کم اور دھیمے انداز سے ریاکشن دیتے ہیں، اور اپنا جو ریاکشن جو وہ دینا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے تاکہ اگلے بندے کا دل نہ دکھے اور پریشان نہ ہو۔ تو آپ اپنی برداشت کو بڑھائیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ انشاءاللہ سر، میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی قیمتی معلومات سے آگاہ کیا۔ بہت سے بھائیوں نے میرے سے سوال کیا تھا کہ ریپیئرنگ کیا وہ کام کرنا چاہتے ہیں جی ترکی میں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔